وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی کی حکومتوں کے لیے گئے قرضوں کی وجہ سے ہماری حکومت ایک دن کا سود 6 ارب روپے ادا کر رہی ہے۔ قرضوں کی قسط الگ دے رہے ہیں۔ گیس سیکٹر پر 157 ارب روپے کے قرضے ہیں۔ 50 ارب روپے کی سالانہ گیس چوری کی جا رہی ہے۔ گیس کی قیمتیں نہ بڑھاتے تو گیس کمپنیاں بند ہو جاتی۔ ریلوے لائف ٹریکنگ سسٹم اور تھل ایکسپریس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ NR01 اور NR02 کے بعد گزشتہ 10 برسوں میں سب بے خوف ہو گئے تھے کہ انہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پہلے نہاریاں چلتی تھیں، اب چائے بسکٹ چلتے ہیں۔ اور مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم عمران خان کے خطاب پر رد عمل میں کہا ہے کہ آپ نے NR01 علیمہ باجی کو اور NR02 پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکوؤں اور چوروں کو دے دیا ہے۔ کتنی دفعہ آپ کو یاد کرایا گیا کہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہیں، کنٹینر پر نہیں، اس لیے اپنی تقریر تو بدل لیں۔ ایک بیان میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران صاحب آج تقریر میں سب سے پہلے IMF کے پاس جانے پر کم از کم معافی تو مانگتے، عوام سے معافی مانگتے کہ 6 ماہ میں آپ کی نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے گیس اور بجلی کی قیمت میں دگنا اضافہ ہوا۔ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ IMF کے پاس جانے سے بہتر وہ خودکشی کر لیں گے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ IMF کے کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں۔ منگو وزیر اعظم نے یہ یو ٹرن لے کر قوم کے ساتھ جھوٹ، فریب اور دھوکہ کیا ہے، اور عمران دور میں علیمہ ایمنسٹی متعارف ہوئی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی سیکیورٹی کے لیے 123 شاہی محافظ پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم ہاؤس اور 8 نجی ہوٹلز کی سیکیورٹی پاک فوج کے سپرد کر دی گئی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق 123 سعودی شاہی محافظ ولی عہد کی سیکیورٹی پر مامور رہیں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں سعودی شہزادے کے لیے جم تیار کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے 8 ہوٹلز کی نگرانی بھی سعودی شاہی محافظ کریں گے۔ ولی عہد کے ساتھ سعودی شہزادے اور شاہی خاندان کے اہم اراکین بھی ہوں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس اور 8 نجی ہوٹلز کی سیکیورٹی پاک فوج کے سپرد کر دی گئی۔ دورے کے دوران 300 سے زائد گاڑیاں شاہی خاندان کے زیر استعمال رہیں گی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے دوران 20 ارب ڈالر کے معاہدے ہونے کا امکان ہے۔ سعودی سفیر کہتے ہیں اس دورے سے پاک سعودی تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان لا رہا ہے بڑی خوشخبری۔ سفارتی ذرائع کہتے ہیں پاکستان میں 20 ارب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری کے معاہدے ہوں گے۔ آئل ریفائنری کے علاوہ بھی ہوگا بہت کچھ۔ ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد اسلام آباد آمد پر وزیر اعظم ہاؤس میں قیام کریں گے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کی مناسبت سے اسلام آباد میں ایک تصویری نمائش کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں پاک سعودی روابط کی تاریخ بتائی گئی ہے۔ سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے بھی تصویری نمائش دیکھی۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان سے دونوں ممالک کے تعلقات کی نئی راہیں کھلیں گی۔ ضرورت کے وقت ہمیں جب ہمارے یہاں اکنامک ایشوز ہیں اس پہ وہ گوادر جیسے جگہ پہ یا فار فلنگ ایریاز میں جو انویسٹ کر رہے ہیں اس پہ بڑی ہمیں خوشی ہے۔ show the relationship between two brother countries from the Pakistan beginning until now and show the kingdom to stand always with Pakistan in critical situation۔ سعودی سفیر نواف سعید المالکی نے کہا کہ ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان سے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ یہ تصویری نمائش پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی بہترین عکاس ہے۔ سعودی سفیر کا کہنا ہے کہ ولی عہد کے دورہ پاکستان سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک نئے عہد کا آغاز ہوگا۔ کیمرہ مین محمد حقان اور ساتھی رپورٹر زرغون شاہ کے ساتھ مونا خان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ قیام پاکستان کے بعد سے اب تک پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات گزرتے وقت کے ساتھ نہ صرف مضبوط اور پائیدار ہوئے بلکہ باہمی اعتماد، محبت اور احترام پر مبنی برادرانہ تعلقات ہمیشہ ہر آزمائش پر پورے اترے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان سے پاک سعودی تعلقات میں ایک نئے اور سنہری دور کا آغاز ہوگا۔ دیکھیے زرغون شاہ کی رپورٹ۔
زلزلے ہوں یا سیلاب، مالی بحران ہو، تیل کا فقدان، جنگ ہو یا کوئی اور مسائل، کرۂ ارض پر برادر مسلم ملک سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا رہا۔ ملت پاکستان کے قلب و روح میں سعودی عرب کی محبت، احترام اور قربت کی سب سے اہم وجہ حرمین الشریفین ہیں، جن کے دیدار اور ان پر جان نچھاور کرنے کے لیے ہر پاکستانی ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کے ہولناک زلزلے اور 2010 اور 2011 کے تباہ کن سیلاب میں پاکستانی بھائیوں کی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مدد سعودی عرب نے ہی کی۔ آج بھی بالاکوٹ شہر میں ہزاروں لوگ سعودی عرب کے فراہم کردہ شیلٹرز میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب OIC اور UN سمیت کئی بین الاقوامی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے چلے آئے ہیں۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو 1 سال تک 50,000 بیرل تیل ادھار پر دیا۔ پاکستان میں نئی حکومت کے قیام کے بعد پاک سعودی تعلقات میں ایک نئے اور سنہری دور کا آغاز ہو چکا۔ وزیر اعظم عمران خان کی درخواست پر سعودی حکومت اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں $3 ارب جمع کرا چکی ہے۔ 3 سال تک پاکستان کو $9 ارب مالیت کا ادھار تیل بھی فراہم کرنا ہے۔ سعودی عرب گوادر میں $10 ارب مالیت کی آئل ریفائنری بھی لگا رہا ہے۔ اس وقت پاک فوج کے 1680 جوان سعودی عرب میں سعودی فوج کے اہلکاروں کو تربیت دے رہے ہیں۔ مزید 1660 پاکستانی فوجی اس مقصد کے لیے جانے کو بھی تیار ہیں۔ سعودی عرب کے 77 ملٹری کیڈٹس پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں زیر تربیت ہیں۔ زرغون شاہ، جیو نیوز، اسلام آباد۔ اسلامی فوجی اتحاد کے کمانڈر ان چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف فعال کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اسلامی فوجی اتحاد کے قیام سے دہشت گردی کے خلاف عالمی کوششوں کو تقویت ملی ہے۔ یہ اتحاد نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر سے دہشت گردی کے خاتمے اور قیام امن کی جاری کوششوں کو مربوط بنائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان سے سابق آرمی چیف اور اسلامی فوجی اتحاد کے کمانڈر ان چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے ملاقات کی۔ ملکی اور بین الاقوامی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملے اور دہشت گردی کے خلاف اسلامی فوجی اتحاد کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف نے کہا، پاکستان ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف فعال کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اسلامی فوجی اتحاد نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر سے دہشت گردی کے خاتمے اور قیام امن کے لیے جاری کوششوں کو مربوط بنائے گا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا، پاکستان نے دہشت گردی میں بہت نقصان اٹھایا۔ پاکستانی افواج، عوام اور دیگر اداروں نے مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور کامیابی حاصل کی۔ پاکستان کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ملک اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو۔ اسلامی فوجی اتحاد کسی خاص ریاست یا قوم کے خلاف نہیں۔ مسلم ممالک کے علاوہ دیگر ممالک بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے کہا، پاکستان خطے کی ترقی و خوشحالی اور مسائل کا پرامن حل چاہتا ہے۔ مذاکرات ہی مسائل کا حل ہے۔ اعظم خان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کثیر الملکی بحری مشق امن 2019 اختتام پذیر ہو گئیں۔ ISPR کے مطابق امن مشق میں 40 ممالک کے بحری دستوں اور بحری اثاثوں نے حصہ لیا۔ صدر پاکستان نے امن مشق کے انعقاد پر پاک بحریہ کو مبارکباد دی۔ ISPR کے مطابق صدر مملکت عارف علوی، وزیر دفاع پرویز خٹک نے شرکت کی۔ مہمانوں نے شمالی بحر عرب میں مشقوں کا جائزہ لیا۔ صدر مملکت نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ISPR کے مطابق صدر مملکت عارف علوی نے کہا ہے کہ امن مشق 2019 علاقائی امن و سلامتی کی راہ ہموار کرے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی شہباز شریف کے حق میں ڈٹ گئی۔ خورشید شاہ نے چیلنج دے دیا کہ کوئی شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا کر تو دکھائے، حکومت قومی اسمبلی کی کارروائی بھی نہیں چلا سکے گی۔ ایک بیان میں خورشید شاہ نے کہا کہ حکومت نے اسپیکر اسد قیصر کو پریشان کر دیا ہے۔ اسپیکر کو کمیٹی ارکان میں رد و بدل کا اختیار نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ MQM حکومت کو بلیک میل کر کے فائدہ لے گئی۔ MQM کی تاریخ کے موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ MQM کو نہ اپوزیشن کا حصہ سمجھتے ہیں نہ سمجھیں گے۔ خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ اسمبلی کو بے توقیر طریقے سے چلانے نہیں دیں گے۔ عمران خان اسمبلی کو کنٹینر کی طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسمبلی میں بھی کنٹینر کی سیاست کر رہے ہیں۔ عمران خان پاکستان کی تذلیل کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی IMF چیف سے ملاقات پاکستان کی تذلیل ہے۔ رہنماؤں، کارکنان اور دفاتر پر حملے کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے جمعرات کو کراچی میں احتجاجی مظاہرے کا اعلان کر دیا۔ کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس بہادر آباد مرکز میں ہوا۔ اجلاس میں MQM پاکستان کے رہنماؤں کے نمائندوں کے دفاتر پر ہونے والے حملے اور جانی نقصان پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔
متحدہ قومی موومنٹ بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ حکومت اور میڈیا مالکان کو مل کر میڈیا ورکرز کے مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت کراچی پریس کلب میں کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے فاروق ستار کا کہنا تھا کہ حکومت جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر سرکاری اشتہارات کے واجبات کی ادائیگی کا ایسا نظام بنائے کہ اشتہارات کی رقم صرف میڈیا ورکرز کی بحالی اور تنخواہوں پر خرچ ہو۔ میڈیا ہاؤسز سے ورکرز کی جبری برطرفیوں، تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور کٹوتی کے خلاف جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت کراچی پریس کلب میں احتجاجی کیمپ کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کو ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے اظہار یکجہتی کے لیے کیمپ کا دورہ کیا۔ کہا کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے آج میڈیا ورکرز سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ نہیں رکا تو کل ان کی جدوجہد ملک گیر تحریک میں بدل سکتی ہے، جس میں سیاسی جماعتیں، مزدور تنظیمیں اور سول سوسائٹی بھی شامل ہوگی۔ شاید یہ پہلی مرتبہ اس طرح کی تحریک قائم ہونے جا رہی ہے جیسے کہ عموماً باقاعدہ مارشل لا کے زمانے میں ایسی تحریکیں قائم ہوتی تھی۔ احتجاجی کیمپ میں صحافیوں، اخباری کارکنوں، مختلف مزدور تنظیموں اور سول سوسائٹی کے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ میڈیا انڈسٹری کے حالات سازش کے تحت خراب کیے گئے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت کراچی پریس کلب میں مستقل احتجاجی کیمپ قائم ہے، جبکہ جمعے کو جوائنٹ ورکرز ایکشن کمیٹی کے تحت ابراہیم حیدری کے قریب میڈیا ہاؤس کے باہر احتجاجی کیمپ لگا کر دھرنا دیا جائے گا۔ بلیٹن میں دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ برطانیہ میں مقامی میڈیا کے مستقبل کو درپیش خطرات سے متعلق تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ پیش کر دی۔ مقامی صحافت کو بچانے کے لیے لوکل فنڈز، سرکاری اور بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کے امداد کی تجویز دی گئی ہے۔ برطانوی حکومت نے گزشتہ سال ڈیم فرانسس کو تحقیقات کی ذمہ داری سونپی تھی، جنہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مقامی اخبارات کی بندش سے جمہوریت کو خطرہ لاحق ہوگا۔ معیاری صحافت کو تباہی سے بچانا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ بہت سے مقامی اخبارات ایسے پبلشرز کی ملکیت میں ہیں جو پہلے ہی مقروض ہیں۔ مقامی اخبارات آمدنی کے لیے سرمایہ کاری کم اور سینکڑوں صحافیوں کو نکال چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایڈورٹائزنگ مارکیٹ میں فیس بک اور گوگل کی اجارہ داری قائم ہے۔ اشتہارات کی زیادہ تر آمدنی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں اٹھا رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی کمپنیوں کی آمدنی سے مقامی رپورٹنگ کو سبسیڈائز کیا جائے، تاہم رقم کی تقسیم اور نگرانی کے لیے نیا ریگولیٹری ادارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ کے مطابق عوامی دلچسپی سے متعلق صحافت میں سرمایہ کاری پر ٹیکس ریلیف دیا جانا چاہیے۔ کچھ پبلشرز کو چیریٹیبل کی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ ڈیجیٹل نیوز سبسکرپشن پر 20% ویلیو ایڈڈ ٹیکس ختم کیا جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مقامی اخبارات سے برطرفیوں کا مطلب جمہوریت کی کوریج بحران سے دوچار ہے۔ انویسٹیگیٹو صحافت کی قیمت بھاری ہے، یہ قیمت وہ خود ادا نہیں کر سکتی۔ عوامی دلچسپی کے حامل خبروں کے لیے عوامی مداخلت ہی واحد راستہ ہے۔ لوکل کونسل کے اجلاس کی کوریج کو منافع بخش بنانے کا کوئی راستہ نہیں۔ ایسی خبروں کو انٹرنیٹ پر چند ہی کلک ملتے ہیں۔ اعلیٰ معیار کی صحافت کو پائیدار بنانا سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق برطانوی اخبارات میں 10 سال کے دوران اشتہارات سے آمدنی میں 3.2 بلین پاؤنڈز کی کمی ہوئی۔ گزشتہ دہائی میں اخبارات کی فروخت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ فرنٹ لائن صحافیوں کی تعداد 23,000 سے کم ہو کر 17,000 رہ گئی۔ کلاسیفائیڈ مارکیٹ میں اس تبدیلی سے مقامی اخبارات شدید متاثر ہوئے۔ 3 علاقائی پبلشنگ کمپنیز کی اشتہارات سے آمدنی 2.8 ارب سے کم ہو کر 823 ملین پاؤنڈز رہ گئی۔ دوسری جانب گوگل اور فیس بک کے سرچ انجن، سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے آمدنی 9 ارب پاؤنڈ سے زیادہ ہے۔ کلچرل سیکریٹری جیریمی رائٹ کا کہنا ہے کہ حکومت کو رپورٹ پر مکمل غور کر کے اسی سال عمل درآمد کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہالینڈ کی سوشلسٹ پارٹی کے رکن ڈاکٹر محمد کامران نے اس سال مئی میں ہونے والے یورپی پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے فاروق راجہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بریگزٹ کے بعد یورپ میں آباد پاکستانیوں کو یورپی سیاست میں حصہ لینا ہوگا تاکہ یورپی ایوانوں میں پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ یورپین پارلیمنٹ میں اس وقت 3 ایسے ممبرز موجود ہیں جن کا تعلق اوریجنلی پاکستان سے ہے، اور یہ تینوں چونکہ برطانیہ سے منتخب ہو کر آئے ہیں، اس لیے بریگزٹ کے بعد ان کا رول ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو پاکستانی تارکین وطن جو یورپ میں مقیم ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کوئی نمائندہ منتخب کروا کر فوری طور پر یورپی پارلیمنٹ تک پہنچا سکیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تارکین وطن یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کریں اور محنت کر کے اگر وہ اپنی کوئی ساکھ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پارٹی کے اندر، تو وہ اپنی پارٹی کی مدد سے یورپین پارلیمنٹ کا الیکشن بھی جیت کر یورپی پارلیمنٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔
نوجوان نسل کی اصلاح کے لیے لندن میں معلوماتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ جیو نیوز کے نمائندے مشتبہ علی شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ برطانیہ میں نوجوان نسل کی تربیت، ان کے مثبت کاموں کے فروغ اور منفی کاموں کے روک تھام کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ قانون دان معظم علی سندھو نے میئر بارکنگ اینڈ ڈیگنم کانسل سینچیا الاسیا کے ہمراہ کمیونٹی اویئرنیس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کو اچھی تربیت والدین اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ There are a number of hate crimes that are reported in this borough for various reasons, and we as a community need to work together to try to tackle this and reduce the number of incidents happening. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہر سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے جو جتنے بھی ان کو کرائم یا ارد گرد کوئی بھی ایسی چیز یا ایسا بیہیویئر نظر آئے تو اس کو کنڈیم کریں، اس کو رپورٹ کریں۔ فیض احمد گندل، ساجد حسین و دیگر نے کہا کہ ہمیں اچھے معاشرے کے قیام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ سوسائٹی پہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کلچر کے اندر رہتے ہوئے اپنا پازیٹیو رول ادا کریں۔ 3 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں کہ ایجوکیشن فار دا چلڈرن فرام ہوم، اسکول وہاں پہ ایجوکیشن، اور تیسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں پراپر لیجسلیشن کرتی ہے اور اداروں پہ لوگوں کا ٹرسٹ۔ چیریٹی بگن ایٹ ہوم، ہم جو کچھ اپنے بچوں کو گھروں میں سکھائیں گے میرے حساب سے بچے وہی جا کے باہر آگے جو ہے وہ پیش کریں گے۔ میئر بارکنگ اینڈ ڈیگنم نے ایسے مثبت اقدامات پر پاکستانی کمیونٹی کی تعریف کی۔ مشتبہ علی شاہ، جیو نیوز، لندن۔ برمنگھم میں پاکستانی قونصلیٹ کی جانب سے اضافی اوقات میں اسپیشل نادرہ سرجریز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے آصف محمود اس پر رپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان قونصلیٹ برمنگھم نے کمیونٹی کو مزید سہولیات دینے، نادرہ کارڈ، اٹیسٹیشن فارم، ویزا یا پاسپورٹ کے لیے ہر ماہ کے دوسرے سیٹرڈے کو اسپیشل سرجری کے انعقاد کا آغاز کر دیا۔ پہلی سرجری کے موقع پر برمنگھم اور گرد و نواح سے کثیر تعداد میں خواتین، حضرات، بچے ان سہولیات سے فیض یاب ہوئے۔ کمیونٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یہ ایک اچھا آغاز ہے۔ دوران ہفتہ کام اور بچوں کی وجہ سے آنا مشکل تھا، اب یہ کام آسان ہو گیا۔ اچھا رسپانس ہے اور پاکستانی کمیونٹی کا، اور بہت خوش ہیں لوگ اس سے، اور آئندہ بھی ہم مزید کوشش کریں گے کہ اس میں مزید بہتری لائیں۔ بہت فرینڈلی ماحول اور ہمارا کام بہت جلدی ہوا۔ وہ لوگ جو کسی وجہ سے ورکنگ ڈیز میں نہیں آ سکتے وہ ہفتے والے دن آ کے اپنا کام کروا سکیں۔ سیٹرڈے کو کھولتے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھی سروس دی ہے، لیکن اس میں بھی بہتری کی ضرورت ہے۔ قونصلیٹ کی طرف سے یہ ایک بہت زبردست انیشیٹو ہے کہ جس طرح باقی یو کے میں 5 ڈیز کام ہوتا ہے، ہم چھٹے دن سیٹرڈے کے دن بھی کام کرتے ہیں۔ اپائنٹمنٹ لی تھی ویک ڈیز کی، پھر وائف نے بتایا کہ ویکینڈ پہ ہونے لگی ہے سیٹرڈے، تو پورا دن بچ گیا میرا آفس کا، ہر چیز کا۔ Really happy with the Saturday surgery, yeah. I think پاکستان یہ فرسٹ ایمبیسی ہے جو سیٹرڈے اوپن ہے اور بہت ہمیں بہت سہولت ملی ہے اس سے۔ Really pleased that they opened on a Saturday, and I think that's excellent for people, especially those that are working and have got other commitments during the week. پاکستان قونصلیٹ برمنگھم نے کمیونٹی کی خدمت کے لیے چھٹی والے روز بھی نادرہ سرجریوں کا آغاز کر دیا۔ آصف محمود براٹلوی، جیو نیوز، برمنگھم۔ برطانیہ کے شہر بولٹن میں عرس کی تقریب ہوئی۔ جیو نیوز کے نمائندے ابرار حسین کی رپورٹ۔ تاجدار چورا شریف کے ممتاز روحانی پیشوا خواجہ خواجگان شیخ المشائخ حضرت خواجہ سید فقیر محمد گیلانی مجددی کے سالانہ عرس کی تقریب جامع مکہ مسجد بولٹن میں آستانہ عالیہ چورا شریف کے سجادہ نشین اور عالمی چادر اور تحریک کے بانی پیر سید محمد کبیر شاہ گیلانی مجددی کی زیر صدارت منعقد کی گئی، جس میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے مریدین کے علاوہ عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نو لوگوں نے پوچھا سی بھی قائد اعظم صاحب تسی پاکستان بنا رہے ہو، یہ کیڑا قانون بناؤ گے؟ تو انہیں ہنس کے فرمایا سی کہ یار میں ناقص کمزور آدمی ہاں، میں قانون کی بنانا ہے، قانون تے 1400 سال پہلے مدینے دا تاجدار بنا گیا۔ اس موقع پر دیگر مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اولیاء کرام نے فرمایا کہ آپ خدا کی یاد میں رہیں، اولیاء کاملین کے ساتھ تعلق رکھیں تاکہ احسان اور اخلاص آ جائے۔ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتر۔ آج بھی اگر صوفیہ اکرام کی تعلیمات کو اپنایا جائے تو اس دنیا سے بدامنی ختم ہو سکتی ہے۔ تزکیہ نفس جس وقت انسان اس منزل کو پا لیتا ہے تو وہ اپنی اصل منزل کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ ابھی اسلام پھیلا ہے، اسلام کی زیادہ جو اشاعت ہوئی ہے وہ ان صوفیہ کرام کے قدموں سے ہوئی۔ ابرار حسین، جیو نیوز، بولٹن۔
مقبول بٹ کی یاد میں برسلز میں مظاہرہ کیا گیا. اسی بارے میں دیکھیے جیو نیوز کے نمائندے عظیم ڈار کی رپورٹ. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ بیلجیم برانچ اور یورپ زون نے مقبول بٹ کی شہادت پر بھارتی ایمبیسی برسلز کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا، جس میں JKLF یورپ کے ممبران نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ وادی کشمیر کے اندر بھارتی بربریت اور انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لیں. احتجاجی مظاہرے میں سکھ رہنما جلواڑا سنگھ نے نریندر مودی کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے کہا کہ سکھوں اور کشمیریوں کو مل کر تحریک آزادی کی جدوجہد کرنی ہوگی. اس وقت ہیومن رائٹس وائلیشن کشمیر میں ہو رہی ہیں، اس کی بھرپور ہم مذمت کرتے ہیں. مقبول صاحب کی جسد خاکی کو ہم لے کے تو اپنے طریقے سے جو انہیں ہم دفنائیں گے. مودی گجرات کا ٹیررسٹ ہوا، دنیا نو آج شانتی کا پاٹ دے رہا ہے. ہمیں فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے اور ہمیں آزادی دی جائے. عالمی برادری سے یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ کشمیریوں کے پیدائشی حق آزادی کو تسلیم کریں. حکومت ہندوستان سے مطالبہ کرنا ہے کہ 35 سال قبل جو آپ نے شہید کشمیر مقبول بٹ کو پھانسی دے کے وہاں دفن کر دیا تھا، ان کی جسد خاکی کشمیری قوم کے حوالے کیا. شہید کشمیر کے اس نامکمل مشن کی تکمیل تک اپنی جدوجہد کو سیاسی اور سفارتی سطح پر جاری رکھیں. نواسی کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم آزادی لے کے رہیں گے. بٹ کی شہادت کشمیری عوام کے لیے سرمایہ حیات ہے. عظیم ڈار، جیو نیوز، برسل. برٹش پاکستانی کمیونٹی میں تعلیمی رجحان بڑھانے کے لیے مانچسٹر میں تقریب ہوئی. جیو نیوز کے نمائندے غلام مصطفیٰ مغل کی رپورٹ دیکھیے. معاشرے میں اعلیٰ مقام کا حصول معیاری تعلیم کے بغیر ممکن نہیں. اس بات کا اظہار گزشتہ 20 برس سے تدریسی خدمات سر انجام دینے والے KD گرامر اسکول کے ہیڈ ٹیچر احمد حسین اور دیگر نے جیو نیوز کو بتایا. یہ سکھا رہے ہیں کہ بیلنسڈ رہنا چاہیے، کسی قسم کی جو ایکسٹریم ہے یا دہشت گردی ہے یا اس سے دور رہنا ہے. They are now leading their professions in the medical, business, legal areas of society. یہاں ہم پراپر برٹش مسلمز کی کریں، ایجوکیشن کریں، نہ صرف اسلامی ہو یا نہ صرف سیکولر ہو. KD گرامر اسکول کے اساتذہ کا کہنا تھا کہ گرامر اسکول میں قومی نصاب کے علاوہ دینی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں تاکہ طلبہ انتہا پسندی سے دور رہ کر معاشرے میں فعال کردار ادا کر سکیں. The way of them actually sharing both their principal faith values but also with how they're going to impact the wider community. We do teach the core subjects, but we do have a lot of focus on Islamiyat and Islam knowledge. We try to focus on reading the Quran correctly with correct pronunciation. جو اخلاق ہے، مینرز ہیں، اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں جانتے ہیں بچے. نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول میں دینی تعلیم اور اخلاقیات کے بارے میں بچوں میں بہت اویئرنیس ہے، ان کو ہر ٹاپک کے بارے میں بتایا جاتا ہے. مقررین کا کہنا تھا کہ اسکول میں مختلف ثقافتوں کے متعلق بھی تعلیم دی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ طلبہ کو انتہا پسندوں سے دور رہیں. غلام مصطفیٰ مغل، جیو نیوز، مانچسٹر. نوجوان نسل کو سماج دشمن سرگرمیوں سے دور رکھنے کے لیے عملی اقدامات کیے جانے چاہیے. مقررین نے یہ بات ڈڈلی میں تقریب سے خطاب میں کہی. ابرار مغل کی رپورٹ. آستانِ عالیہ بنگالی شریف پاکستان کے سجادہ نشین پیر سید جابر علی شاہ ہمدانی نے کہا کہ اولیاء اور صوفیاء کے مشن پر عمل پیرا ہو کر جہاں مغرب میں اسلام کی اشاعت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، وہیں گمراہی میں مبتلا نوجوان نسل کی اصلاح بھی ممکن ہے. اولیاء اللہ اور صوفیاء اکرام نے ہر دور کے اندر اپنے کردار اور طرز عمل سے انسانی معاشرے کو امن محبت کا گہوارہ بنایا. ان خیالات کا اظہار ان برمنگھم کے مسافاتی علاقے بریری ہیل کی جامعہ مسجد رضویہ میں منعقدہ سالانہ میلاد مصطفیٰ بسلسلہ عرس پیر عبداللہ شاہ ہمدانی سے خطاب کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ مغرب میں مسلمان اپنی نوجوان نسل کی صحیح اسلامی تربیت اور رہنمائی پر توجہ دیں تاکہ نوجوان نسل بے روی اور معاشرتی برائیوں میں ملوث نہ ہو سکے. ایسی محفلوں کا انعقاد کیا کریں، اپنے بچوں کو بھی یہاں پہ لایا کریں، اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی پیروی کریں. اس محفل سے مختلف علماء مشائخ نے بھی خطاب کیا. مقررین نے زور دیا کہ معاشرے کے ہر فرد کو اپنی اصلاح اور محاسبے کو یقینی بنا کر بنی نوع انسانیت کی خدمت کرنی ہوگی تاکہ انسانی معاشرے میں صحیح معنوں میں مساوات اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو سکے. آخر میں درود و ذکر کے بعد امت مسلمہ کی ترقی و خوشحالی اور مسلم مقبوضہ علاقوں کی آزادی کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کروائی گئی. ابرار مغل، جیو نیوز، بریری ہیل، ڈڈلی. آسٹریا کے شہر لینز میں محفل نعت کا اہتمام کیا گیا. اسی حوالے سے دیکھیے جیو نیوز کے نمائندے اکرم باجوہ کی رپورٹ. پاک لینز آسٹریا سینٹر میں عرفان شاہد کے برادر نسبتی اور اشتیاق احمد کے تایا جان مرحوم کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی اور ذکر و نعت محفل کا انعقاد کیا گیا. قرآن خوانی اور ذکر و نعت و محفل میں آسٹریا بھر کے چھوٹے بڑے شہروں سے پاکستانی کمیونٹی کی مذہبی، سیاسی،
रफाही और समाजी तंजीमों के सरबराहान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। हाजी गुलाम मुस्तफ़ा बलोच ने ज़िंदगी और मौत पर बयान फरमाया। तकरीब के एहतताम पर हाजी गुलाम मुस्तफ़ा बलोच ने मरहूमीन के बुलंद दर्जात और इज्तिमाई फातह ख्वानी कराई और हाज़रीन शुरकाए तकरीब उम्मत मुसलमा पाकिस्तान, कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी ख़ुसूसी दुआ की। मेज़बान तकरीब महफ़िल अरफान शाहिद ने जियो न्यूज़ के तवस्सुत से पाकिस्तानी कम्यूनिटी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं खुसूसी तौर पर अकरम बाजवा साहब ने वक्त निकाला और हमारे इस दुख को महसूस किया और हमेशा की तरह उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी का बड़े एहसन तरीके से परफॉर्म की अपनी ड्यूटी। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। मैं बाजवा साहब का और जियो न्यूज़ का बहुत मशकूर हूँ। अकरम बाजवा, जियो न्यूज़, लिंक्स, ऑस्ट्रिया। Hi, I'm Mohammed Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.